پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اسلام ہے، اور وہ دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس میں کسی بھی مسلمان کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی اور خراب قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اور سب سے زیادہ خراب کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میری تقریر، میرے بھاشن، میرے اسپیچ کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اسلام کو مانتے ہیں، ہم صرف محمد الرسول اللہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم صرف قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، نہ اسلام کی باتوں پر، نہ قرآن کی باتوں پر، اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلتے ہیں۔ کیا ہم بیسیوں جلسوں میں یہ نہیں سنتے ہیں کہ جو اسلام زمین پر پڑے ہوئے ایک کانٹے کو بھی پڑا ہوا چھوڑ دینا گوارا نہیں کرتا ہو، اور اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہو کہ زمین پر پڑا ہوا کانٹا یا زمین پر پڑا ہوا کیلے کا چھلکا یا زمین پر پڑا ہوا کوئی پتھر اگر تم نے دیکھ لیا ہے تو تمہاری ڈیوٹی بن جاتی ہے، تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ تم نے دیکھا ہے تم بچ کے گزر جاؤ گے، لیکن کوئی بوڑھا اس پتھر سے ٹکرا سکتا ہے، کوئی اندھا اس کے پیر میں کانٹا چبھ سکتا ہے، کوئی بچہ کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی جو 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی جو 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ان میں سب سے افضل سروشریشٹھ برانچ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادناہا سب سے نچلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینا۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کیلے کے چھلکے سے مسلمان نہیں ہندو گزرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، گرتا گرے، مرتا ہے مرے، کوئی عیسائی پھسل جائے گا مرے، وہ بڈھا کوئی مسلمان تھوڑی ہے، ہندو ہے جو یہاں سے گزرے گا، پورا محلہ ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، جینیوں کا ہے، وہ مرتا ہے مرے، میرے باپ کا کیا جا رہا۔ یہ سوچ کر آپ اس کیلے کے چھلکے کو یا کانٹے کو پڑا ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام مانوتا اور انسانیت سکھلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، جس اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ اللہ کو ایکسیپٹ ہے ہی نہیں، قبول ہے ہی نہیں۔ سیدھا سادہ ترجمہ، وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، بیکار ہے وہ اللہ کی نظر میں۔ وہ اسلام
تھوڑا سا ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر ہٹ جاؤ۔ اب بھائی تھوڑا سا برداشت تو کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کتے کی دم کہہ دیا تو سیدھی تو ہوگی نہیں وہ، تو اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ وہ بات اپنے دماغ میں رکھیے، آپ جن سے سیدھے ہونے کی امید رکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بس ہاں، وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی دوسرا دین اسلام کو چھوڑ کر ایکسپٹ کرو گے، قبول کرو گے، عمل کرو گے، مانو گے، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا، ایکسپٹ نہیں ہوگا، ریجیکٹڈ ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ اسلام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نظر میں سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام جس کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اسلام کے قانون کو اگر بھارت میں لاگو کر دیا جائے تو اس بھارت کے اندر امن، سکون اور شانتی ہو جائے، یہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا۔ وہ اسلام جس کو کے بارے میں ڈاکٹر امبیڈکر نے تعریف ہی نہیں کی تھی، بلکہ اس دھرم کو ایکسپٹ تک کر لیا تھا، قبول تک کر لیا تھا، جنہوں نے ہمارے بھارت کا سمویدھان بنایا، قانون بنایا، وہ ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ لیکن جب ان کے سامنے بعد میں کچھ باتیں آئیں کہ اسلام تو قبول کر لیا، مسلمان تو ہو گئے ہو، لیکن حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کیا ہو؟ وہ کہنے لگے یار اسلام پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی تو سمجھ میں آ گئی، اب ہمیں یہ سب بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب اتنے مسلکوں میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا اچھا ہے تو سب کو پڑھوں۔ تو جب ہم ان سب کو پڑھتے ہی رہیں گے تو ہم اور کام تب کریں گے۔ تو انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ان کے ساتھ 20,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا اب کیا بنے، حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ اہل حدیث بنے کہ بریلوی بنے کہ چکالوی بنے کہ قادیانی بنے کہ مرزائی بنے کہ بہائی بنے، شیعہ بنے، کیا بنے؟ انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، کہا نہیں چھوڑو۔ تب انہوں نے بودھ دھرم سویکار کر لیا، بودھسٹ بن گئے۔ میں نے کہا نا اسلام سب سے اچھا، لیکن ماننے والے سب سے بہتر۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہاں دیکھ لیجیے۔ آپ کس کو سننے آئے؟ اسلام۔ کیا سننے آئے؟ قرآن۔ لیکن قرآن سننے والوں کا حال کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ پیچھے سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، جبکہ تقریر، خطبہ یا وعظ و نصیحت کیا ہوتی تھی آپ کو بتاؤں؟ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سنتے تھے، تقریر سنتے تھے، خطاب سنتے تھے، تو ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی وہ اڑاتے نہیں تھے اتنی دیر میں کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا کوئی قیمتی ورڈ ہمارے دماغ سے، ہمارے مائنڈ سے نکل نہ جائے۔ یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا۔ کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے ہینڈ فین، کھجور کے پتوں سے ہینڈ فین بناتے تھے، گرمی میں اسی سے ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول جب وعظ نصیحت کیا کرتے تھے تو صحابہ پسینے میں ڈوبتے تھے، پسینہ ان کی پیشانی اور ماتھے سے ٹپکتا تھا، لیکن ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر وہ ہوا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں اور کہیں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا جملہ کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ ہوتا تھا تقریر اور وعظ و نصیحت سننے کا شوق اور جذبہ۔ ہمارے یہاں تو بس سننے سے زیادہ دیکھنے کا جذبہ ہے کہ مولانا جرجیز کو دیکھیں۔ کون ہے جو یوگی اور مودی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے؟ کون ہے جس نے پورے بنگال میں ممتا کا پرچار ممتا سے ملے بغیر کر دیا ہے؟ یہی سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے
ابھی جلسہ ہونے سے پہلے پہلے ختم ہونے سے چھٹ جائیں گے. جب سمجھ میں نہیں آئے گا اور میری اردو ان کے سر سے اوپر گزرے گی تو شکل دیکھ کر چلے جائیں گے, اور جو ہمیں دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. وہ سمجھ لے گا اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی بچوں سے کہے گا میں تو جنتی ہوں, مولانا جرجیز کو دیکھے آیا ہوں, جبکہ مولانا جرجیز کو خود نہیں معلوم کہ وہ جنتی ہیں کہ نہیں. میرے بھائیوں سنیے, میں بہت آسان اردو اور ہندی کے ورڈ استعمال کرتا ہوں آپ کے بنگال میں آ کر, ورنہ میری بمبئی اور حیدرآباد وغیرہ کی تقریریں آپ اٹھائیں اور ان کی سپیڈ دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں کتنا سلو بول کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دماغوں میں بٹھا دیں. وہ اسلام جس کو ڈاکٹر امبیڈکر نے قبول کیا, لیکن ہماری نا اتفاقی دیکھ کر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. آج وہ اسلام ہمارے رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے. وہ اسلام جانتے ہو 10 باتیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان 10 چیزوں پر ذرا غور کیجئے گا. شاید میں آج کی تقریر میں ان 10 چیزوں کو نہ بتا پاؤں, لیکن کوشش کر رہا ہوں. حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من